ڈرائیور کون ہے؟ بڑے غصے میں نے کہا کیا ہوا ہے؟ وہ جی یہ ہمیں انہوں نے یہاں پہ کھڑا کر دیا ہے، ہمیں اس کی ذمہ داری ہے، ہمیں بہاولپور پہنچائے، ہم نے 15 پہ کال کر دیا ہے تو پولیس آ گئی۔ تو وہ چلے گئے جی، اپنی بائک نکالی، نظر مجھے بھی کوئی، میں پھر ان کے پیچھے ہو گیا۔ جب وہ آئے تو وہ لنگر کہہ رہے تھے، وہ لنگر سے بڑھ کے ہو گیا۔ آپ صاحب مسافروں کے لیے کھانے کا انتظام کر رہے ہیں، کبھی کسی کے پاؤں دبا رہے ہیں، تو یہ اتنا ڈاؤن ٹو ارتھ مہتاب صاحب کیسے ہوئے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ پہلے تو آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ابھی اسلام آباد سے سفر کر کے آپ نے پھر بھی ہمیں ٹائم دیا سر۔ نہیں ایسی کوئی بات نہیں، آپ بھی اتنے دور سے آئے ہیں تو بات تو سیم ہی ہے نا، کہ مطلب وہ آپ اتنا تکلیف کر کے آئے ہیں تو میں نے نہیں احساس کرنا تو اور کس نے کرنا؟ سر یہ تھوڑا واقعہ بتائے گا کہ یہ سارا واقعہ کیسے پیش آیا، بس کہاں سے آ رہی تھی اور کہاں جا رہی تھی، اور اس میں کتنے مسافر تھے، بچے بھی تھے، مرد بھی تھے اور خواتین بھی تھیں؟ یہ 10 نومبر کا واقعہ ہے۔ ان دنوں میں نا پنجاب میں بہت زیادہ شدید فوگ چل رہی تھی، تو وہ بس بعد میں پھر مجھے وہ ساری انفارمیشن ملی، پہلے تو نہیں پتہ تھا۔ وہ 7 بجے وہاں سے چلی ہے، اسلام آباد سے رفیق ایکسپریس کے نام سے وہ بس ہے، وہ جاتی ہے اسلام آباد سے بہاولپور کے آگے تحصیل یزمان ہے، وہ یزمان تک جاتی ہے۔ تو وہ تقریباً 10 بجے وہ پہنچے ہیں کوٹ مومن۔ تو یہاں کوٹ مومن جو انٹرچینج ہے وہاں پہ موٹر وے پولیس نے بند کر دی تھی، موٹر وے ان کو نیچے اتار دیا گیا۔ تو 7 بجے کے وہ جو لوگ گھر سے 5 بجے نکلے ہیں، 7 بجے بس میں بیٹھے ہیں، انہوں نے یہاں نا کوٹ مومن سے آگے ایک سیال موڑ سروس ایریا ہے، وہاں پہ انہوں نے کھانا شانا وغیرہ کھانا تھا۔ یہ میں بعد میں جو تفصیل معلومات ہوئی ہیں میں اس کے متعلق بتا رہا ہوں۔ تو وہ خیر موٹر وے بند ہو گئی، وہ اتر گئے، تو انہوں نے سرگودا جانے کی کوشش کی کہ ہم جی ٹی روڈ سے سرگودا سے جنگ سے ملتان سے بہاولپور جائیں گے، لیکن وہ اتنی شدید دھند تھی کہ وہ ڈرائیور کو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ یہاں پہ میرے پاس نا فنکشن چل رہا تھا، دن کا اس دن فنکشن تھا 1000 بندے کا، پھر رات کا فنکشن تھا۔ تو وہ 10:30 بجے ادھر گیٹ کے پاس آ کے بس رک گئی۔ میں وہاں پہ کھڑا تھا تو مجھے ایسے لگا کہ شاید وہ جن کا فنکشن ہے ان کی بس ہے، لیکن وہ بعد میں پتہ چلا کہ نہیں، وہ مسافر بس ہے جو اسلام آباد سے بہاولپور جا رہی تھی۔ پھر وہ اس کا جو عملہ تھا، میں نے ان سے پوچھا کہ میں آپ لوگوں کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا جی ہمیں کوئی ٹھہرانے کا انتظام ہو سکتا ہے، بلکہ ان کے جو الفاظ تھے کہ ہمیں لنگر بھی مل جائے گا۔ میں نے کہا جی انشاءاللہ جو آپ کے نصیب میں ہے وہ آپ کو ملے گا۔ وہ بس کے مسافروں سے بات کی، بس میں داخل ہوا، وہاں پہ میں نے دیکھا تقریباً 10 عورتیں تھیں، کوئی 3-4 بچے تھے، 41 یا 42 جو ہیں وہ مرد تھے۔ تو انہیں میں نے کہا کہ آپ لوگ 10 منٹ بیٹھے، فنکشن چل رہا ہے تو میں ذرا ہال کی صفائی کروں۔ فنکشن نیچے ہال میں تھے، ایک اوپر ہال ہے میرے پاس چھوٹا۔ میں خیر بھاگا اندر آیا، اندر آ کے میں نے جو لڑکے فارغ تھے ان کو ساتھ لیا، وہاں پہ صفائی کروائی، بلکہ خود ساتھ ہو کے کی، ٹیبل لگوائے، چیئرز لگوائیں، تو ان کو اوپر بلایا، انہیں واش روم وغیرہ دکھائے۔ میں نے کہا فریش ہو جائیں۔ وہ سارے اوپر آ گئے، جینٹس اور لیڈیز اکٹھے بیٹھ کے، ان کو کھانا، بہت اچھا کھانا بنا ہوا تھا، ورائٹی سیلڈ تھا، مٹن قورمہ تھا، مٹن پلاؤ تھا، تو سویٹ کافی تھی۔ کھانا شانا کھلا کے تو پھر میں نے ان کی خواتین کو، میرے جال کے ساتھ ہی اٹیچ میرا گھر ہے، تو وہاں پہ گھر میں نے فون کیا۔ میرے بچے اسلام آباد ہوتے ہیں، میری 2 بھابھی ہیں، بہنیں ہیں، وہ ادھر تھیں۔ تو انہیں میں نے کہا کہ وہ 10 خواتین ہیں، ان کا پہلے بستروں کا ارینج کریں۔ انہوں نے کہا بھائی بھجوا دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو وہ خواتین کو گھر بھجوا دیا۔ ایک خاتون وہ بچی تھی، وہ شادی شدہ تھی، اس کا خاوند ساتھ تھا، نیو کپل تھا۔ انہوں نے کہا جی ہم نے نہیں جانا۔ میں نے کہا وہ آپ کی مرضی ہے۔ وہ خیر بس میں بیٹھ گئے، وہ بھی میں بعد میں بتاتا ہوں کہ پھر کیا ہوا۔ تو خواتین کو گھر بھجوا دیا، پھر میں خود گھر گیا، سارے یہ بچے جو میرے پاس کام کرتے ہیں انہیں لے کے۔ گاؤں ماحول میں ہمارا یہ ہوتا ہے کہ گھر میں پیٹیاں ہوتی ہیں، ان میں بسترے پڑے ہوتے ہیں، تو وہاں سے تقریباً کوئی ہم نے 45 بسترے میں نے پورے کیے، ان میں تکیے، ان میں تلائیاں، ان میں کمبل، سارا کچھ وہ نکال کے لے آیا۔ کارپٹ پڑا ہوا تھا ہال میں، اس کے اوپر وہ بچھایا، سب کو لٹایا۔ تو پھر میں نے ان سے پوچھا کہ چائے؟ انہوں نے کہا جی پینی ہے، ظاہر مسافر تھے۔ ان سب کو چائے بھی پلائی۔ چائے کے بعد وہ آرام کرنے لگ گئے۔ جب وہ لوگ کھانا کھا رہے تھے نا، تو ہوا یہ کہ 2 بندے اوپر، 2 لڑکے ینگ، آپ کی ایج کے ہوں گے، وہ آ گئے۔ وہ کہتے جی ڈرائیور کون ہے؟ بڑے غصے میں۔ میں نے کہا کیا ہوا ہے؟ وہ جی یہ ہمیں انہوں نے یہاں پہ کھڑا کر دیا ہے، ہمیں اس کی ذمہ داری ہے، ہمیں بہاولپور پہنچائے، ہم نے 15 پہ کال کر دیا ہے تو پولیس آ رہی ہے۔ وہ 5 منٹ لگے، پولیس والے آ گئے تو
یہ واقعہ پہلے میں نے سوشل میڈیا پہ شیئر نہیں کیا. ہاں جی، یہ فرسٹ آپ ہیں جن کو میں بتا. تھینک یو سر. تو وہ پولیس والے آ گئے تو انہوں نے کہا جی کس نے 15 پہ کال کی ہے. وہ دونوں جوان تھے، انہوں نے کہا جی ہم نے کی ہے. کیا مسئلہ ہے؟ یہ جگہ سیف نہیں ہے. پولیس والوں نے کہا یار ہم یہاں کے لوکل ہیں، میرج ہال ہے، اس سے زیادہ سیف کیا ہوگی؟ اگر آپ کو لگتا ہے سیف نہیں ہے تو ہم 2 بندے یہاں ڈیوٹی پہ لگا دیتے ہیں. پھر انہوں نے پولیس والوں نے مجھ سے پوچھا، میں نے کہا یار خواتین ان کے گھر بھجوا دی ہیں، 40 بندے ایک طرف وہ رکنا چاہ رہے ہیں، یہ 2 بندے نہیں رکنا چاہ رہے ہیں، ان سے پوچھیں ان کو مسئلہ کیا ہے. وہ بچے تھے، پتہ نہیں ضد میں تھے کیا. انہوں نے کہا نہیں جی ہمارا بائک ہے، گاڑی میں بس میں بائک ہے، وہ اتروا دیں، ہمیں کرایہ واپس دلوا دیں. کنڈکٹر نے ان کے بائک بھی اتار دی، ان کو وہ کرایہ بھی دے دیا. تو اچھا وہ بڑے غصے میں میرے ساتھ بھی نا. اچھا میں بار بار انہیں ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ دھند بہت شدید ہے، آپ لوگ خراب ہو گئے. وہ نہیں جی ہم گیسٹ ہاؤس میں ٹھہر جائیں گے، ہم ہوٹل میں. میں نے بتایا یہ لوکل تحصیل ہے، یہاں پہ کوئی گیسٹ ہاؤس کوئی ایسی چیز نہیں ہے. اچھا ان کی بائک میں اب پیٹرول بھی نہیں ہے، کیونکہ بس میں جب بائک لوڈ کرتے ہیں تو اس کا پیٹرول وہ نکال لیتے ہیں. تو وہ چلے گئے جی. اچھا وہ چلے گئے، بعد میں مجھے پھر خیال آیا کہ یار وہ لڑکے چلے گئے ہیں، پتہ نہیں کہاں کے رہنے والے ہیں. وہ ان مردوں کو جب وہ سیٹل کر کے میں نے اپنی بائک نکالی، نظر مجھے بھی کوئی، میں پھر ان کے پیچھے. وہ 1 کلومیٹر میں گیا تو وہ آگے نا جی وہ پمپ پہ پیٹرول ڈلوا رہے. میں نے دوبارہ ان سے ریکویسٹ کی کہ دھند ہے نہ جاؤ، واپس آ جاؤ، لیکن وہ نہیں آئے، وہ چلے گئے. اب اللہ جانے رات انہوں نے کہاں گزاری، کیسے گزاری. واپس آ گیا، یہاں آیا تو پھر میں نے وہ سارے دوبارہ پوچھا سب لوگوں سے. ان میں ایک مریض تھا، اس کے ڈائلسس ہو رہے تھے، گردوں کا مسئلہ تھا. اس کو ادھر ہال میں ایک کمرہ ہے جہاں پہ میں آرام کرتا ہوں، وہاں اس کو لٹایا. ایک اور سینئر تھے وسیم عباس وسیم، ان کا نام مجھے بعد میں معلوم ہوا. انہوں نے بھی راولپنڈی نے پیج پہ وہ اپنی ساری سٹوری لکھی. تو ان کو سلا دیا. خود یہ ادھر جہاں پہ ہم بیٹھے ہیں باہر، یہ اپنے لابی دیکھی ہوگی، میں وہاں پہ بیٹھ کے ٹائم 2:30 کا ہو گیا ہوگا. تو بس اسی خوشی میں تھا کہ اللہ کی طرف سے مہمان آ گئے ہیں، مسافر ہیں. مسافر کا اللہ نے بڑا درجہ رکھا ہے. آپ کو یہ کیسے احساس ہوا کہ یار یہ آدھی رات کو مسافر ہیں، ہمیں مدد کرنی چاہیے؟ اور ظاہر سی بات ہے بس میں آپ بتا رہے ہیں کہ 50+ لوگ تھے، تو ان کے سارے ارینجمنٹ کیسے کیا آپ نے اتنی جلدی میں؟ سب سے پہلے آپ نے پوچھا کہ دل میں کیسے آیا، تو کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کو وراثت میں ملتی ہیں. تو اللہ کا شکر ہے کہ ہماری فیملی میں یہ چیز ہے کہ اگر مسافر آ جائے، آپ کا تعلق والا نہیں بھی ہے، واقف نہیں بھی ہے، تو آپ جتنی اس کی خدمت کر سکتے ہیں وہ کریں. وہ جذبہ تھا میرے والدین کی طرف سے تھا. باقی جو ارینجمنٹس کی بات ہے، ظاہر ہے ایک پورا سسٹم ہے میرے پاس لڑکے ہیں کام کرنے والے. میرے لیے کوئی میں اکیلا تو تھا نہیں. تو اس نیکی میں ان سب بچوں کا بھی حصہ ہے جنہوں نے میرے ساتھ کام کیا. تو گھر بھی پاس ہی ہے، وہاں سے بستر نکال کے لانے میں 10 منٹ بھی نہیں لگے. ہال اوپر جگہ بنی ہوئی تھی، ہر چیز بچھا دی، ان کے لیے تولیے رکھ دیے، صابن رکھ دیے، جس کو چارجر ضرورت ہے چارجر دے دیا. بس ایسے ہی ہوا ہے. صبح کس طرح ان کا پھر ناشتہ وغیرہ ان کو کروایا؟ رات ان کی خدمت کی کھانے کا میں نے آپ کو بتایا، میرا خیال ہے ان کے لیے بہت اچھا. ان کے نصیب میں ان کا بنا ہوا تھا، پارٹی کا کھانا ہو چکا تھا، اس میں ہر قسم کا کھانا تھا، لیوش قسم کا. ان کا وہ ڈنر ہو گیا. جب وہ آئے تو وہ لنگر کہہ رہے تھے، وہ لنگر سے بڑھ کے ہو گیا. تو رات کو بس وہ سو گئے. ایک مسافر تھا، اس کو مسئلہ تھا، وہ بیمار تھا، اس کے ڈائلسس تھے، اس کو رات کو تکلیف شروع ہو گئی. میں اس کے پاس بیٹھا رہا، اس کے کوئی پاؤں شاں دباتا رہا. تو وہ بھی اللہ کا سو گیا. صبح نماز ٹائم بندے اٹھنے شروع ہو گئے. پھر میں نے اپنے سٹاف کو اٹھایا تو روٹی، نان، پراٹھے، دہی، وہ مطلب سارا سسٹم پورا ارینج کیا، پائے ارینج کیے. تقریباً 10 بجے پھر موٹر وے کھلی تو وہ لوگ چلے گئے. بلکہ مجھے وہ بعد میں نے وہ پوسٹ پڑھی، وہ وسیم صاحب جو ہیں پنڈی کے، انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ ہمارا میزبان جو اللہ لوگ ہے ٹوٹی ہوئی چپل پہن کے تو ہمیں سب کو رخصت کر رہا تھا. تو یہ کوئی قدرت کی طرف سے انعام ہوتا ہے. آپ مجھ میں مطلب اتنی نہیں ہے کہ میں کسی کو کھانا کھلا سکوں. مسافر اتنی مشکل گھڑی سے نکلے جاتے وقت ان کی کیا فیلنگس تھی؟ جو آپ نے کام کیا، یہ کام کرنے کے بعد آپ کی کیا فیلنگس تھی؟ مسافر جو جا رہے تھے، نہ میں نے کسی سے فون نمبر لیا، نہ میں نے کسی کو، نہ ایک بندے کو میں نے دیکھا وہ تصویر بنا رہا تھا، اس نے اس بس کی اور حال کی تصویر بنائی. ان میں سے کسی کو بھی شاید میرا نام یا میرے جال کا بھی نام پتہ نہیں تھا. بعد میں جب پوسٹ لگی تو پھر وہ جب جو میرے جاننے والے تھے انہوں نے پڑھی تو انہوں نے مینشن کیا کہ یہ گلوریا پیلس میرے جال کی تصویر ہے. اچھے طریقے سے سب مل رہے تھے، دعا دے رہے تھے.
کوئی ملتان کا تھا، کوئی خانے وال کا، کوئی بھاولپور کا، کوئی جنگ کا. تو وہ اسی بات پہ خوش تھے کہ اللہ نے ہمیں آرام کرنے کا موقع دیا، رات گزر گئی. تو میرے دل میں یہی تھا کہ یار اب یہ لوگ جا بھی رہے ہیں تو پتہ نہیں ان کی خدمت میں پورے طریقے سے کر سکتا ہوں کہ نہیں کر سکتا ہوں. وہ لوگ چلے گئے، موٹر وے کھل گئی، وہ وہاں پہ پہنچ گئے، میں اپنے کام میں لگ گیا. مجھے تو وہ بات یاد ہی نہیں تھی. مجھے تو 10 دن بعد جب ویڈیو وائرل ہوئی تو پتہ چلا کہ وہ کسی نے پوسٹ لگائی ہے. تو یہ معاملہ ہوا. نیکی کر دریا میں ڈال، اور آج کل کے نوجوان کہتے ہیں کہ نیکی کر اور سوشل میڈیا پہ ڈال. جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے کوئی پکچر وغیرہ نہیں بنائی، حتیٰ کہ نمبر بھی نہیں کسی سے لیا دیا. تعالیٰ بہت پاک اور عظیم اور احسان اپنے اوپر نہیں رکھتے. میرے نیت کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے مجھے ریوارڈ دیا کہ آپ جیسے لوگ مطلب میرے انٹرویو کے لیے آ گئے، چینل والوں نے بلا لیا، آئی آفیشیل نے بلا لیا. تو اگر میرے دل میں یہ ہوتا کہ یہ میں دکھاوے کے لیے کر رہا ہوں تو پھر شاید اتنی رسپیکٹ نہ ملتی. آپ نے دیکھا ہوگا لوگ یتیم خانے چلا رہے ہیں، لوگ یتیم بچیوں کی شادیاں کروا رہے ہیں، لوگوں کا علاج غریبوں کا کروا رہے ہیں، لیکن وہ وائرل نہیں ہوتے. تو انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت پہ ہے. میرے اس عمل میں میری کوئی ایسی نیت نہیں تھی کہ میں وائرل ہونا چاہتا ہوں یا میں دکھاوا کرنا چاہتا ہوں. ابھی مہتاب صاحب مسافروں کے لیے کھانے کا انتظام کر رہے ہیں، کبھی کسی کے پاؤں دبا رہے ہیں. تو یہ اتنا ڈاؤن ٹو ارتھ مہتاب صاحب کیسے ہوئے؟ اتنی عاجزی کہاں سے آئی؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ غرور صرف اللہ کی ذات کو ہے، انسان کی کیا اوقات ہے. اور دوسری بات یہ